الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ فجر کی آخری آیتوں میں نفس مطمئنہ کو خطاب کا شرف دے کر مخاطب بنا کر یوں فرمایا ہے اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو تیرے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو خوش ہے، خوشی خوشی تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور تجھ سے تیرا رب بھی خوش ہے۔ کس کو کہہ رہے؟ نفس مطمئنہ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ آخرت میں خوش خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں کی وجہ سے بہت خوش حال ہوگی۔
اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشحالی! دنیا میں کوئی پہلے نمبر کا مالدار ہو وہ تو بیچارہ قابل رحم ہوتا ہے، خوشی کبھی اس نے دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جس کو ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ بھی خوش ہو، تو یہ کتنا بڑا خوشحال ہوگا، اس کی خوشحالی کا اندازہ یہاں ہم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا کوئی بادشاہ بھی اتنا خوشحال نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت پانے والا اتنا خوشحال نہیں ہو سکتا ہے جتنا وہ خوشحال ہوگا، راضیتم مرضیہ۔ لیکن اس کے لیے پہلے اس کو نفس مطمئنہ بننا پڑے گا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے لائق ہوگا۔ اور اس کو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ واہ رے واہ، کیسا انداز ہے! میری جنت ہے، میری بنائی ہوئی جنت ہے، اس میں خوشی خوشی چلی جا۔ نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب کر کے فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے اس میں یہ مانگا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں ایسا نفس جو آپ پر اطمینان رکھنے والا ہو، آپ کے احکامات پر، آپ کی ذات و صفات پر اطمینان اس کو حاصل ہو، اس کا وہ نفس جس کو میں مانگ رہا ہوں وہ نفس کیسا ہو، اس کو پورا اطمینان ہو آپ کی ذات و صفات پر، آپ کے وجود پر، آپ کے احکامات پر، آپ کے طرف سے جو بھی باتیں فرمائی گئی ہے ان پر اطمینان ہو، ذرا بھی شک نہ ہو اور ذرا بھی اس کے اندر تردد نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ نفساً، ایسا نفس مانگتا ہوں بک مطمئنۃ، جو آپ پر پورا اطمینان رکھنے والا ہو۔ اطمینان کو تو آپ سمجھتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہے، یہ آدمی مطمئن ہے، یہ الفاظ تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ اس کا مقابل کیا ہے؟ جو پریشان حال ہے، جس کو کسی حال میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہ بے اطمینانی والی کیفیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کو ہمیں بھی مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک۔ آگے اس مطمئنہ نفس کیسا ہوتا ہے اس کی 3 صفات بیان فرمائے ہیں۔ تؤمن بلقائک، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نفس آپ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو، آپ سے ملنے کے اوپر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، هل نرى ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے دن ہمارے رب کو دیکھ سکیں گے؟ دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے، آخرت میں دیکھیں گے کہ نہیں؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو اس کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ 2 مثالیں دے کر کے، واضح دنیا کی 2 مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو سورج نکلا ہوا ہے اور اس پر بادل نہیں ہے،
تو اس کو دیکھنے میں تم کو بھیڑ بھاڑ کرنی پڑتی ہے، اس کو دیکھنے میں تم کو ذرا بھی شک ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ جب وہ بادل اس کے نیچے نہیں ہے تو صاف نظر آ رہا ہے سورج، اور اس کو پوری دنیا والے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، دیکھنے میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی کہ ہٹ مجھے دیکھنے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک سب ایک اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کے دیکھ لیتا ہے۔ ایک مثال دی دنیا میں، محسوس مثال دی۔ دوسری اور مثال دی، اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جاوے اس کے لیے، کہ چاند رات، 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے اس کے اوپر بادل بھی نہ ہو تو اس کو دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے تم کو، یا اس میں کوئی بھیڑ بھاڑ تم کو کرنی پڑتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بالکل نہیں، اچھی طرح سے سب کے سب ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں چاند کو، پورا چاند ہے اور کوئی بادل آڑے نہیں ہے، اس کے آگے نہیں ہے، تو سب ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی اس کے اندر شک بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو ایک ساتھ سب جنت میں جانے کے بعد جو دیکھو گے تو ایک ساتھ دیکھو گے، کوئی بھیڑ بھاڑ اس میں نہیں ہوگی، کوئی شک نہیں ہوگا دیکھنے میں۔ یہ نعمت جب ملے گی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ معلوم ہوگی۔ یہ نعمت، اس میں اتنا مزہ آئے گا اہل جنت کو کہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ جنت کی حوریں، جنت کے بنگلے، جنت کے اندر نہریں نہانے کے لیے، جنت کے اندر جو ہے شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور ایسی شراب کی نہریں جو جس سے آدمی کو نشہ نہ چڑھے اور دماغ اس کا خراب نہ ہو، ایسی ایسی نہریں اور ایسے ایسے باغات اور ایسے ایسے پھل اور ایسی ایسی کھانے پینے کی چیزیں سب ہیچ معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، تؤمن بلقائک، وہ نفس مطمئنہ کیسا ہو، اس کو کہتے ہیں جو آپ سے ملنے کے اوپر یقین رکھتا ہو کہ ضرور اللہ تعالیٰ سے ہم کو ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کو دیکھنا ہے۔ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک، اور جو نفس مطمئنہ آپ کے فیصلوں پر دل سے راضی بھی رہے، ایسا نفس میں آپ سے مانگتا ہوں جو آپ کے فیصلوں پر خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندے کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، بیماری کا فیصلہ یا کوئی اور ٹینشن والی بات، مالی اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی جو ہے قریبی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایسے طرح کے فیصلے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو کرتے ہیں اس کے اوپر وہ نفس میرا راضی رہے، خوش رہے کہ میرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے امتحان کے لیے فیصلہ کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے وترضى بقضائک۔ اور تیسری صفت ہے وتقنع بعطائک، اور جو آپ کی عطاؤں کے اوپر آپ جو کچھ اس کو دیوے اس کے اوپر وہ خوش رہے۔ وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، تقنع کے معنی خوش رہے، جو بھی آپ کی طرف سے اس کو ملے، مال، تندرستی، عزت، راحت، جو کچھ بھی آپ کی طرف سے ملے اس کے اوپر وہ خوش رہے، اس کے اوپر وہ تقنع کے معنی کانے رہے، یعنی اس کے اوپر اس کو اس سے زیادہ کی وہ لالچ نہ کرے۔ قناعت کا یہ مطلب ہے تقنع بعطائک، دنیا کی حرص اس کے اندر نہ ہو، عزت اور مرتبہ زیادہ ملے اس کی حرص نہ ہو، دنیا میں زیادہ عیش و آرام کی حرص نہ ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عیش و آرام دیا ہے، جتنی عزت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، جتنی تندرستی دی ہے، اس کے اوپر وہ جو ہے مطمئن رہے، اس کے اوپر خوش رہے، اس کو کافی سمجھے اپنے لیے، بس آٹلو مارا بٹے گھنو تھے جو، اس کو کہتے ہیں تقنع بعطائک۔ تقنع کے معنی
قناعت والا ہو وہ نفس آپ کی دی ہوئی چیزوں پر۔ اصل آج کی مجلس کا موضوع یہ آخری جملہ ہے، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ۔ آج ہمارے دلوں کا حال کیا ہے؟ دنیا کی حرص بہت زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر ہم قناعت نہیں کرتے، بلکہ اور زیادہ اور زیادہ۔ یہ ہماری حالت نفس مطمئنہ کی حالت نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کو جو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا کر کے ایسا فرمائیں گے، یہ نفس مطمئنہ کی حالت نہیں ہے۔ قناعت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ قناعت کا مطلب اچھی طرح سے سمجھیے۔ قناعت کا مطلب اللہ تعالیٰ جو جتنا دے اس کے اوپر آدمی جو ہے خوش ہو کر خوش رہے، اس سے زیادہ کی لالچ اس کے دل میں نہ ہو۔ مال دنیا کی ضرورت کی چیز ہے، آدمی کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو کہ اس سے زیادہ مل جاوے، جتنا ملا ہے اس سے اور زیادہ مل جاوے۔ ارے بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، اتنا کافی ہے تیرے لیے، کیوں جو اس سے زیادہ کے چکر میں رہ کر اپنے آپ کو اتنا تھکاتا ہے کہ آخرت کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ تھکا ہوا دماغ، تھکا ہوا بدن کیا تہجد کے لیے اٹھے گا؟ کیا وہ جو ہے اوابین پڑھے گا؟ کیا وہ جو ہے زیادہ دعا میں اس کا دل لگے گا؟ اس لیے بھئی اپنا مزاج درست کرنے کے لیے آج کی مجلس ہے۔ دیکھو یہ مجلس، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی الگ الگ اصلاحی مضمون احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اپنی ذات کو سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دوسرے نمبر پر آپ حضرات کو۔ آپ لوگ آتے ہیں اسی لیے تاکہ ہمارا دل صحیح ہو جاوے، ہمارا نفس اندر کا جو ہے وہ مطمئنہ بن جاوے۔ نفس کی 3 صورتیں ہوتی ہے۔ ایک تو نفس امارہ بالسوء ہے، برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرنے والا، وہ تو بہت خراب نفس ہے۔ اور دوسرے نمبر کا نفس لوامہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھائیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی خراب نہیں ہے، وہ بھی خراب نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ ملامت کرتا ہے، کوئی اس سے کمی رہتی ہے، نیت کے اعتبار سے عمل کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہتی ہے، تو کیوں تو نے یہ کمی رکھی؟ کیوں تو نے آج دعا نہیں مانگی؟ کیوں آج تو نے لمبی دعا نہیں مانگی؟ اپنے نفس کو ملامت آدمی کرے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ عربی لفظ ہے لوامہ، یعنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ملامت کرنے والا۔ ملامت جو ہے کچھ کمی کے اوپر کی جاتی ہے کہ تو نے یہ کمی رکھی، نماز میں خشوع کے اندر یہ کمی رکھی، کیوں تو ایسا کرتا ہے؟ تجھے کیا آخرت میں جنت کا اونچا درجہ نہیں لینا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کرنا سیکھو، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مت رہو۔ ہم تو نیک ہے، ہم کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، ایسا یہ اس خیال شیطانی دھوکہ ہے، اسے اپنے آپ کو نکالو۔ اور نفس لوامہ ابھی ہمارا بنا نہیں ہے، نفس لوامہ بناؤ پہلے، اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ بنے گا۔ تیسرے نمبر پر نفس مطمئنہ بنے گا۔ بہت زیادہ جب ملامت کرنے والا بنے گا، جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اس کے بعد پھر درجہ ہے نفس مطمئنہ کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر مطمئن، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن، اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی حالات پیش آوے طبیعت کے خلاف اس کے اوپر مطمئن، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ابھی جو اس کی 3 صفتیں بتائی، تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اب اسی کی شرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 حدیثوں میں جو کی ہے، اس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ الگ الگ الفاظ میں ایک ہی بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ الفاظ اس میں مطمئنہ کا لفظ نہیں آئے گا، لیکن اس کا مفہوم
زہد دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت دل میں نہ رکھنا، تو یہ اس کو کہتے ہیں زہد۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ان حدیثوں میں بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے کیسے فائدے اور اس کی کیسے برکات اور اس کے کیسے پھل دنیا میں آدمی کو ملتے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا انجام کتنا اچھا آدمی کو ملتا ہے، اس کو سنیے۔ یہ جو حدیث پہلی میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ، اس کے اوپر ایک عنوان قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ زہد اختیار کرو۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ زہد اختیار کرو یعنی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی مال سے، دنیا کے عہدے اور منصب سے، دنیا کی عزت سے اپنے آپ کو بے رغبت بنا دو۔ اس کی کچھ پڑی نہ ہو آدمی کے دل میں مال کی، یعنی جیب میں تو ہو مال ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن دل میں نہ ہو، دل میں اس کی محبت نہ ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دل میں آخرت کی فکر ہو۔ مال کی فکر آج کل مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مال کے چکر میں پورا دن لگا لیتے ہیں، اور نماز میں بھی جب آتے ہیں تو ان کا دماغ نماز میں نہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا ہی دنیا سوچ، خواب بھی سوچتے آتے ہوں گے تو دنیا کی، تو بتاؤ ایسی حالت میں نماز میں کہاں سے خوشو آئے گا؟ اللہ کی عظمت کیسے دل میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے آئے گی؟ بھئی ہمیں اپنا دل اگر بنانا ہے تو دنیا ملعون ہے، اس سے اپنے دل کو ہٹانا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دل جو ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اس دل کا ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی حدیث سنو، اس کا عنوان میں سنا رہا تھا، اس پوری حدیث کا خلاصہ اس میں ہے عنوان میں، زہد اختیار کرو اللہ کے اور بندوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ زہد اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بھی محبوب اور بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کا بھی آدمی محبوب بن جاوے اور بندوں کے کا بھی محبوب بن جاوے۔ محبوب یعنی پیارا، سب کا پیارا بن جاوے، اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ راز جو ہے آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مال ودارے ہوئے تو لوگ کو نظروں معاپرے کو آئیے، ایسا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کا دماغ صحیح، سوچ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماغ کی سوچ کو صحیح کرواتے ہیں، امت کی جو ہے یہ سوچ صحیح بنواتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ کا بھی محبوب بننا ہے اور بندوں کا بھی محبوب بننا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی چیزوں کی محبت، اچھے کپڑوں کی محبت، اچھے بنگلے کی محبت، اچھی سواری کی محبت، یہ سب چیزوں کی محبت دل میں مت رکھو۔ جو جیسا آیا کھانا سامنے کھا لیا، جیسا پہننے کا آیا پہن لیا، استری کی ہے نہیں کی ہے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر نیچے والا پائجامہ الگ ہے اور اوپر والا الگ ہے تو کیا ہو گیا؟ اس سے کیا، کون تم کو مسجد میں سے نکال دے گا؟ آج تو عجیب ہم لوگوں نے دنیا میں کتنا زیادہ اپنے آپ کو کتنا گھسا دیا ہے، اس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہے۔ اب بتاؤ ایسی حالت میں ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے کب فارغ ہوگا؟ اللہ کے لیے کب فارغ ہوگا؟ اس لیے دنیا سے اپنے دل کو ہٹاؤ۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے۔ اب یہ حدیث کا ترجمہ میں سناتا ہوں۔ ایک صحابی نے یہ سوال پوچھا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرماوے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ لوگ میں تو سب لوگ آ گئے، سارے لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اس کا نسخہ، سوال تو بہت بھاری سوال تھا، اس کا جواب دینا بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ فوراً 2 جملوں میں اس کا جواب دے دیا۔
پہلا جملہ ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے تم بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے وہ ملعونہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس سے تم اس کی رغبت دل میں مت رکھو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ اور آگے دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَأَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کے پاس اچھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی سواریاں ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بھی تم بے رغبتی اختیار کر لو، اس سے بالکل محبت رب مت رکھو کہ آج چیز میں نے مری جائے تو ہارو، ایسا دل میں مت رکھو تو کیا ہوگا؟ لوگ تجھ سے محبت کریں گے کہ اپنی چیزوں نے آیو نا نزدیک تو کوئی قیمت سیز نہیں، آ چیزوں نے کوئی جو ہے دل میں کوئی قدر سیز دیا تو بس لوگ محبت کریں گے کہ نہیں؟ لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اور جو تھی امنا جو ہے آلت ہارو، امنا جو ہے کپڑوں آلی دی تو ہارو، امنا قلم آلت ہارو، ابھی جو ہے دل نے اندر لالچ رکھتا ہے، لوگوں نے خبر پڑی جائے کہ مونس آوس ہے لالچی سے تو پس یہاں تھی محبت رکھشے کوئی کہ آوا مونس جو ہے کوئی آلو نہ تھے آلوا نے جیت تھاتو ہے تو دیتا آلوا نے آتا آؤ لالچی سے۔ تو بھئی لالچ بہت بری چیز ہے، لوگوں کی نظروں سے گرا دیتی ہے، اور جو آدمی دل میں کسی کی لالچ نہیں رکھتا ہے تو لوگ جو ہے دور دور سے اپنے مال خرچ کر کے طرح طرح کی چیزیں لے کر کے اس کو دینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے دل میں اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ دوسرے کو حوالے کر دیتا ہے، لو کھاؤ پیو، دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے مال سے بے رغبتی۔ مال ضرورت کی چیز ہے، اپنی ضرورت تھوڑی سی ہو گئی پوری، پھر دوسروں کو دے دیا۔ تو یہ ایسا جو ہے بن جاؤ، اپنے دل کو ایسا بنا لو تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ نفس مطمئنہ ہو گیا۔ یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن دنیا سے بے رغبتی ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، اور لوگ اس سے محبت کریں گے، کتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت کے الفاظ غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس عمل کو کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے بے رخی اختیار کر لو۔ یہ الفاظ حضرت، بے رخی تو سمجھتے ہو، دنیا کی چیزوں سے بے رخی اختیار کرو۔ اب میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے بے رغبتی اور اس کی بجائے بے رخی، یہ دوسرا لفظ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے سمجھنے میں مدد ملی کہ نہیں؟ بے رخی، اس کی طرف رخ مت کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال اور عزت لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رخی اختیار کر لو تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دیکھو یہ ترجمہ حضرت کا میں نے سنایا، بے رخی کا لفظ یاد رکھنا۔ اب اس کی تشریح میں حضرت نے جو بات لکھی ہے اس کو سنو۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی محبت اور چاہت انسان سے وہ سارے کام کراتی ہے جن کی وجہ سے وہ خدا کی محبت کے لائق نہیں رہتا۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آدمی ایسے کام کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کی رغبت اور چاہت دل میں نہ رہے۔ دیکھو یہ الفاظ کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ الفاظ بار بار اگر دہرائے جاوے، اندر سے اسی کو میں پڑھتا ہوں، اس کی تشریح پڑھتا ہوں
تو اس کو یہ مت سمجھو کہ تو آپ نے سمجھی لیتے ہو تو ان بات سے، اور الفاظ پہلے سمجھے ہیں آپ نے، الفاظ کی نیچے حقیقت جو ہے اس وہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، اس حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ جب تک یہ حقیقت اس کے الفاظ کی جو نیچے حقیقت ہے وہ دل میں نہیں اترے گی تو وہاں مقصد پورا حاصل نہیں ہوگا۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور پھر اس کی فرما برداری ایسی خالص ہونے لگے گی کہ وہ بندہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہو جائے گا۔ واہ رے واہ، کیسی تشریح کی حضرت کی تشریح جو ہے کتنی عمدہ ہے، عقل میں آ جاوے بات، اس انداز سے یہ اس کی تشریح کی۔ یہ تو ایک جملے کا مفہوم سمجھایا۔ اسی طرح جب کسی بندے کے متعلق عام طور سے لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، ہماری کسی بھی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، یعنی وہ اس کو لینا نہیں چاہتا، نہ یہ مال کا طالب ہے نہ کسی عہدے کا طالب، اگر وہ بڑا عہدے والا عہدہ دے سکتا ہے، بڑا ذمہ دار آدمی ہے تو اس سے کوئی عہدہ بھی اس کو جو ہے نہیں چاہتا، تو پھر لوگوں کا اس سے محبت کرنا گویا انسانی فطرت کا لازمہ ہے، انسانی فطرت کا لازمی یہ نتیجہ ہے کہ ایسے آدمی سے محبت کریں گے۔ فائدہ، زہد کے بارے میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ جس شخص کے لیے دنیا کی لذتیں اور راحتیں حاصل کرنے کے مواقع ہی نہ ہو اور وہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ دنیا میں عیش نہ کرتا ہو تو وہ آدمی زاہد نہیں ہے، وہ زہد والا نہیں کہلائے گا، وہ تو مجبور ہے، غریب ہے۔ زاہد وہ ہے جس کے لیے دنیا کے عیش و آرام کے پورے موقع حاصل ہو مگر اس کے باوجود وہ اس سے دل نہ لگاوے، اور نعمتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جیسی وہ زندگی نہ گزارے، تو وہ ہے زاہد۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، ہے نا، تو وہ ان کو کسی نے زاہد کہہ کر پکارا، تو انہوں نے فرمایا ارے میں کہاں زاہد ہوں، حالانکہ اتنے اونچے درجے کے زاہد تھے، لیکن کہتے ہیں زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ خلیفہ وقت ہونے کی وجہ سے دنیا گویا ان کے قدموں میں تھی لیکن انہوں نے اس سے حصہ نہیں لیا۔ یہ ہے زہد کا مطلب، کہ دنیا ہو لیکن اس سے کوئی مطلب نہ رکھے، یعنی گھر میں ہے دنیا، جیب میں ہے لیکن دل میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہد۔ تو مال جو ہے نا وہ آدمی کی ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، اس لیے آدمی اس سے ضرورت پوری کرے، باقی اس سے محبت نہ رکھے۔ اگر وہ چلی جاوے تو کوئی افسوس نہ ہو، آ جاوے تو کوئی خوشی نہ ہو، دونوں میں الحمدللہ کہے، تب کہا جائے گا کہ واہ واہ یہ ہے زاہد، اس کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، ابھی آپ کو میں نے سنائی تھی عربی میں، اس کا ترجمہ سنیے، اس کا عنوان پوری حدیث کا خلاصہ جس میں ہے یہ ہے کہ زاہدوں کی صحبت میں رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں، دنیا کی طرف کوئی رخ ان کا نہیں ہے، ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس رہو، ان کے بار بار ان کے پاس جا کر بیٹھو، ان کی باتیں سنو، ان کی زندگی کو دیکھو، تو تم بھی ایسے، تمہارے اندر بھی زہد کی صفت آئے گی۔ اس سلسلے کی یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو
کہ اس کو دنیا سے بے رغبتی اور بے رخی ہے، دنیا کی طرف کوئی رغبت اس کو نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم بولتا ہے، وہ کم سخنی یعنی لغو باتیں نہیں کرتا، فضول باتیں نہیں کرتا، زبان کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صفت بھی اس کے اندر ہے۔ دو صفتیں ہوئی، ایک دنیا سے بے رغبتی کی اور دوسری کم بولنے کی صفت۔ آج کل زیادہ بولنے کو لوگ ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، بہت بولتا ہے۔ بہت بولنا یہ کمال نہیں ہے، کم بولنا یہ کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کم بولو تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی اونچی باتیں، گہری باتیں ڈالیں گے جو دوسروں کے دلوں میں ایسی باتیں نہیں آئے گی۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ پورا سن لیجئے۔ جب کسی بندے کو اس حال میں تم دیکھو کہ اس کو دنیا کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے اور کم بولنے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی کہہ رہے ہیں، کہ صحابہ کو ہی صرف کہہ رہے تھے؟ ارے پوری امت کو کہہ رہے ہیں۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھو، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، ہم کو بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہری بات، بہت اونچی بات، جو دنیا کا کوئی ایسی بات دوسرا نہیں کہہ سکتا ہے، ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے دل میں ڈالتے تھے ہمارے فائدے کی۔ اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا، اس کے دل میں حکمت کی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ حکمت کی باتیں کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا۔ یہ مطلب آگے تشریح کے اندر بتلایا ہے۔ حکمت کی باتیں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھتا ہے، ہر چیز کی صحیح حقیقت کو سمجھتا ہے۔ یہ ہے حکمت کا مطلب، ٹھوس بات، اور اس کی زبان سے وہی باتیں نکلتی ہے، بالکل صحیح حقیقت والی باتیں، پکی باتیں اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے، جو وہ باتیں صحیح ہونے کی وجہ سے نفع دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی صحبت میں، اس کے پاس رہنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس رہو گے تو بہت زیادہ تم کو فائدہ ملے گا۔ اب آج ہم لوگ جانتے نہیں کس کے پاس رہنا چاہیے، کس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیندار آدمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں داڑھی منڈا، سر پر ٹوپی نہیں، اور اسلام غیر لباسی، اور کہتا ہے میرا دوست ہے، ساتھ میں لے کر آتا ہے، کہتا ہے میرا دوست ہے۔ آہا، کتنی زیادہ یعنی تنزلی آ گئی ہے امت کے اندر، کتنا کیا کہتے ہیں، گراوٹ، کتنی گراوٹ آ گئی ہے امت کے اندر، کہ دوست کس کو بنانا چاہیے، کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے، یہی ان کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں نیک آدمی کو دوست بنانے کا حکم ہے، اور گنہگار آدمی اللہ کا باغی ہے، اس کے پاس بھی مت جاؤ، اس سے کسی طرح کا تعلق مت رکھو۔ مجبوری کی بات الگ ہے، کوئی کام ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہو بس، باقی جو ہے مستقل اس سے ملنا جلنا، دوستی، اٹھنا بیٹھنا یہ مت رکھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ غالباً اس آیت کے اوپر پہلے بات ہوئی ہے، یہاں اس آیت کے اوپر بیان نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنہگار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے تعلق مت رکھو، ان کی طرف جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوستی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف
ادنا جھکاؤ بھی مت رکھو. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، الذین ظلموا میں مشرک کافر بھی آ گئے اور گنہگار مسلمان بھی آ گئے، سب اس میں الذین ظلموا میں آ گئے. اس کی تفسیر کی ہے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری نے، دیکھ لینا کیسی عمدہ تفسیر کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وعید اور دھمکی کیا دیتے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ میلاؤ، اپنا میلان رکھو گے، اپنا ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کا تعلق رکھو گے، دوستی سے بھی کم درجے کی بات میلان بھی رکھو گے ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا تھوڑا بہت، تو بھی دوزخ کی آگ تم کو لگے گی. فتمسکم النار، کہیں تم کو دوزخ کی آگ نہ لگ جاوے. اور ایسی حالت میں وہ آگ لگے گی کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور خود اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے. ثم لا تنصرون، یہ پوری آیت کا میں نے صرف ترجمہ کیا، تشریح نہیں کی. اور حدیث میں مثل الجلیس الصالح، نیک آدمی جو اپنا دوست ہو اس کے پاس تم بیٹھو گے اٹھو گے دوستی رکھو گے، تو اس کی مثال، محسوس مثال کیسی دی ہے کہ حامل المسک، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک عمدہ قسم کا عطر ہوتا ہے، وہ بیچتا ہے رکھتا ہے، تو تم اس کے ساتھ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو یا تو وہ تم کو ہدیے میں عطر کا فایا بنا کر کے دے گا، یا عطر کی شیشی دے گا، تمہارا فائدہ ہی ہوگا اس کے پاس بیٹھنے سے، یا تمہارا دل چاہے گا کہ خرید لے اس کو، بہت عمدہ عطر ہے، تو تم کو تمہارے دماغ کو معطر کرنے والا فائدہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہوا. تم کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، یا زیادہ فائدہ ہو یا تھوڑا فائدہ ہو، لیکن فائدے سے خالی نہیں. نیک آدمی کے ساتھ دوستی کرنا فائدے سے خالی نہیں. اور اس کے مقابلے میں برے آدمی کے ساتھ مثل الجلیس السوء، برا ہم نشین ہو اس کے پاس اگر تم بیٹھو گے دوستی کرو گے تو کیا ہوگا. اس کی مثال کیسی ہے کہ حامل الکیر، کہ نافخ الکیر، کہ نافخ الکیر. یہ جو ہے لوہے کی بھٹی جو ہوتی ہے لوہا گرم کرنے کے لیے، تو اس میں دھوکا جاتا ہے اور جو ہے ہوا کے ذریعے سے اس کو انگارے اندر جو ہوتے ہیں اس کو تیز کیا جاتا ہے. تو اس کے صحبت میں اگر تم رہو گے تو یا تو چنگاری تمہارے کپڑوں پر آئے گی تو کپڑا جلائے گی، یا پھر اس کا دھواں تمہارے آنکھوں کو دماغ جو ہے پریشان کرے گا، تو کچھ نہ کچھ نقصان تم وہاں اٹھاؤ گے. اس لیے ایسے برے آدمی کی صحبت، بے دین آدمی کی صحبت میں نقصان ہی نقصان ہے، اور دیندار آدمی کی سے دوستی اور تعلق رکھو گے، دوستانہ تعلق رکھو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ محسوس مثال دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. خیر، تو یہاں کیسے آدمی کی صحبت میں رہنے کا فرمایا جا رہا ہے؟ جو دنیا کی رغبت نہ رکھتا ہو اور کم بولتا ہو، اس کی صحبت میں رہو. آپ نے تو بول کو جو ہے بول کو ہوئے تو جو ہے مزہ آوے، ارے بکواس کرے سے سو بول کو کرے سو انہیں باتوں سے کوئی جو ہے بھلی بات نہ سے انہیں باتوں یہ بھی جو ہے اپن گنہگار بناوے یہی باتوں ہے. باتوں میں کیسے کیسے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں، زبان کے آفات کتنے سارے بیان کیے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آفات بیان کیے ہیں، اور بڑے بڑے اس میں 5 بیان کیے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. اس لیے کم بولنا یہ اچھی صفت ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کم بولنے والے کے دل میں دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، حقیقت، دنیا کی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی باتیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور اس کی زبان سے وہ باتیں جاری ہوتی ہے، جو سنتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ان کے پاس رہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کے قریب رہو.
اس سے دور مت بھاگو۔ آج تو ہم ایسے نیک لوگوں سے دور بھاگتے ہیں لوگ، نیک لوگوں سے لوگ وحشت ہوتی ہے، گویا کہ کوئی بھاگ نہ ہے یہ بھی بیوس نیک مانسونا ہمیں زیادہ علماء پہن زیادہ بیک لگے، ماتھا پر ٹوپی نہ ہو، داڑھی نہ ہو تو اندر سے چیز ہمت ہے۔ تو آ بے دینی جیسے انہیں تو دوزخ نہ قبر نہ عذاب میں پھنساوا والی سیز پر تمہیں انہیں آتی رہو تو تمہیں بھی تمہیں انہیں پہن رین چیوا بنشو کہ انہیں گناہ ہو نہ اوپر تمہارا نفرت دل میں نہ رہے، تو آہستہ آہستہ ایمان نو چھیل لو درجو بھی تمہارے پاس نہ رہے۔ شکر ہے انہیں سے دوستی رکھو سو بھی، انہیں چھوڑی دو، انہیں دوستی ختم کری رکھو، ضرورت پڑے ضرورت انہیں حاصل پوری کری رکھو نہیں، باقی سکھا دوستی رکھو سے انہیں کوئی پن کافر تھی، کوئی پن جو ہے غیر مسلم تھی، یا کوئی پن جو ہے مسلمان ہوئے پر بدعتی ہوئے گنہگار ہوئے داڑھی کپاؤ تو ہے، روایتی دوستی مت رکھو، روایتی دوستی رکھو تو تمہیں بھی جو ہے تمہارا دل کاڑو تھی جائے۔ خیر، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ حکمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی بھلائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی بھلائی دی گئی، خیر اور پھر کثیر، اوتی خیرن کثیرہ، فقد اوتی خیرن کثیرہ، کتنی تاکید ہے اس کے اندر، قد کا لفظ ہے، کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ باتیں علماء نہ سمجھے تو عوام کے دل میں کیسے اتاریں گے اس بات کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں علماء کو ان باتوں کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا متاثر کرنے کی ضرورت ہے کہ امت کو متاثر کر سکے ان باتوں کے ذریعے سے۔ اب تیسری حدیث رہ گئی ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، سن لیجیے۔ اس میں حکمت کی تھوڑی تفسیر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی زہد اختیار کرے، یعنی دنیا کی رغبت اور چاہت اپنے دل سے نکال دے، اور اس کی خوش عیشی دنیا کے اندر اچھی حالت میں رہنا، خوش باشی یعنی اچھی حالت میں رہنا، اس کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کرے، جو بھی بندہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا۔ فقد انبت، حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو اگائے گا، بیج ڈالے گا، حقیقی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا بیج اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، جس سے وہ ترقی کرتا رہے گا، اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کرے گا، اس کی زبان سے ایسی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ جاری کرے گا، اور دنیا کے عیوب، دنیا میں کیا خرابیاں ہے اور اس کی بیماریاں کیا ہے دنیا کے اندر، یہ جسمانی بیماریاں نہیں، یہ پوری دنیا کا مال اور جاہ، اس میں کیا نقصان ہے، کیا بیماریاں ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کو اس کی آنکھوں سے دکھا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی آنکھوں سے اس کو دکھا دے گا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا جو ہے ملعون ہے، اس کی آنکھوں سے اس کو نظر آئے گا۔ یہ کیا اس کی پیچھے اپنے دل کو لگاوے، یہ 5 سال پہلے رنگ کیا تھا، سفیدہ کیا تھا، اب دیکھو کیسی دیوار خراب معلوم ہوتی ہے، بتائے کہ نہیں؟ تو اس سے آدمی سمجھے کہ یہ تو بے وفا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا لگانے کا، بالکل کلر کا اصلی کلر کو باقی رکھنا ہے ہم کو، یہ عارضی کلر کرنا ہی نہیں، ایسا یہ سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ سمجھ اس کو دیں گے۔ کیا اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ یہ علاج ہے جو میں نے بتایا، ہم نے تو عملی طور پر کر کے بتایا ہے، ہمارے مکان جو بنے ہیں ہم نے کئی سال ہو گئے، 10-12 سال 13 سال ہو گئے ہوں گے، کلر بھی نہیں کیا اور سفیدہ بھی نہیں کیا، اور ایسے ہی جو ہے پلاس سے جو کیا وہ کیا، بس نہ اس میں ٹائل سے لگائی، نہ کیا اس کے پیچھے کیوں پڑے ہم، خواہ مخواہ اپنا پیسہ کیوں برباد کریں اور اپنی صلاحیت کو کیوں، اپنا وقت کیوں اس میں ضائع کریں؟ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سجایا، یہ حکمت کی باتیں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دنیا کی بیماری اور اس کا علاج کیا ہے وہ سجایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے صحیح سلامت نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ پورا ہوا۔ اب اس کی تشریح سن لیجیے، دو منٹ باقی ہے۔ اوپر کی حدیث سے بھی معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں جو شخص زہد اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکمت، اس کے دل میں حکمت ڈالی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے اس کی اور زیادہ تفصیل اور تشریح معلوم ہوئی۔ اس حدیث میں انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت اگاتا ہے کہ الفاظ اس کے بعد جو کچھ فرمایا ہے وہ گویا اسی حکمت کی تفصیل اور تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زہد اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں پہلا نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حکمت اور معرفت کا، ہر چیز کی صحیح پہچان کا بیج اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے نشو و نما پاتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں سے حکمت ہی کا چشمہ جاری رہتا ہے، اور دنیا کے عیوب اور امراض گویا ان کی آنکھوں سے ان کو آنکھوں سے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور ان کے علاج معالجہ میں بھی اس کو خاص بصیرت عطا ہوتی ہے۔ اور دوسرا خاص انعام ان بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان و تقوی کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھاتا ہے اور اس فانی دنیا سے نکال کر ہمیشہ کی جو ہے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔